अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहाजिर दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाजरीन, रवां बरस पंजाब के अंदर ज़िला चकवाल में पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ। ये पहला केस है। इसके बाद मुल्क भर में मजमूई तौर पर पोलियो केसेस की तादाद 13 हो गई है। इससे पहले जनूब मगरबी सूबा बलोचिस्तान में 9 और जनूबी सिंध के अंदर पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर के सिविल सैंपल्स के अंदर जो पोलियो केसेस हैं उससे पता चलता है कि जो सैंपल्स में नमूने हासिल किए गए हैं, मुल्क भर के 50 से जायद इस्लाह के अंदर यह वायरस मौजूद है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 30 सालों से इसके खिलाफ जंग लड़ रहा है, मगर क्या वजह है कि इस मूजी मर्ज को हम अभी तक शिकस्त नहीं दे सके। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी वजह है जो इस बीमारी को शिकस्त देने में रुकावट है, वो ये है कि पोलियो वैक्सीन के हवाले से बेबुनियाद मफरूज़े और बहुत सारी मन घड़त बातें जो है लोगों को वैक्सीन बच्चों को लगवाने से रोकती हैं। पाकिस्तान ने 1988 में जैसे ही ग्लोबल पोलियो एराडिकेशन इनिशिएटिव शुरू हुआ था, उसके बाद से इस मर्ज के खात्मे के लिए तमाम तर कोशिशों का आगाज शुरू कर दिया था। उसके बाद 1994 में पाकिस्तान के अंदर नेशनल पोलियो एराडिकेशन इनिशिएटिव का आगाज किया गया और इसके अलावा 2011 के अंदर नेशनल इमरजेंसी एक्शन प्लान भी मुतारिफ कराया गया ताकि दूर अफ्तादा इलाकों के अंदर भी रसाई हासिल की जा सके और कोऑर्डिनेशन और नेविगेशन को बेहतर बनाया जा सके। हमारे पास बहुत ही मरबूत तरीन निज़ाम मौजूद है इस बीमारी को शिकस्त देने के लिए। हमारे बहुत सारे हज़ारों पोलियो वर्कर्स ने इसमें अपनी जान की बाजी लगाई है, मगर इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर उन 2 ममालिक में शामिल है कि जहाँ पर अभी तक ये मर्ज मौजूद है। हमारे सामने नाइजीरिया की मिसाल थी। नाइजीरिया जो बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद अफ्रीकी मुल्क है, उन्होंने कैसे इस बीमारी को शिकस्त दी और अगस्त 2016 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि आप कोई मजीद पोलियो का केस नहीं है मुल्क में। अच्छा, जो नाइजीरियन मॉडल है अगर उसको स्टडी करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा उनका इंपॉर्टेंट हथियार था वो था इंफॉर्मेशन के अलावा लोगों को कायल करना, कन्विंस करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो है वो उन्होंने अडॉप्ट किया। उन्होंने लोगों को कायल किया कि वो उनकी मदद करें, चूंकि लोगों के ताउन के बगैर इस बीमारी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अब देखना यह है कि पाकिस्तान है, यहाँ पर हम कैसे इस चीज़ को लेकर आगे चल सकते हैं कि जो हुकूमती कोशिशें हैं, जैसे कि हुकूमत ने इस साल भी 3 इंसदादे मुहिम जो है पोलियो वाली वो शुरू करनी है, जिसमें उनका टारगेट है कि 96% बच्चों तक पहुंचा जाएगा और उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तो हुकूमती ताउन और इनकी कोशिशों को हम कैसे मजीद सपोर्ट कर सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिलावल आरिफ, आप पोलियो एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर आयशा आरिफ, आप पोलियो सर्वाइवर हैं। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर बिलावल से पूछना चाहूँगी कि 2017 में हम ये देखते हैं कि हमारे पास पोलियो का तकरीबन खात्मा हो गया था, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही थी। उसके बाद 2018 की तीसरी सहमाही के अंदर दोबारा से पोलियो का ये जो मूजी मर्ज है, इसने असर नौ दोबारा सर उठाया। क्या वजह है कि हम कामयाबी के बहुत करीब होते हैं, फिर अचानक लगता है कि फिर दोबारा बहुत ज़्यादा केसेस सामने आने शुरू हो जाते हैं? जैसे आपने कहा कि मतलब 2017 में और फिर 2017 के बाद हम 2021 में बिल्कुल इराडिकेशन के करीब पहुंच गए थे, बिकॉज 2021 में हमारे पास सिर्फ एक ही केस रिपोर्ट हुआ था विच वाज फ्रॉम बलूचिस्तान। अभी अगर हम देखा जाए तो हमारे पास ये 2014 में तकरीबन 13 केसेस अब तक के रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत एक बुरी खबर है। मतलब बहैसियत एक कौम, देखिए दुनिया में पूरी दुनिया पोलियो फ्री डिक्लेयर, जैसे आपने कहा नाइजीरिया की कंट्री की मिसाल दी, साथ में अगर मैं कहूँ इंडिया जो है हमारा पड़ोसी मुल्क, मार्च 2014 में 2014 में वो पोलियो फ्री डिक्लेयर हो गए। सो द थिंग इज़ कि अगर दुनिया में कोई 2 ममालिक रहते हैं तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। तो मसला यहाँ पे है कि मतलब इस चीज़ की संजीदगी और इस चीज़ की संगीनी को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये तभी होगा कि ये जब हम इज्तिमाई कोशिश करेंगे, ये इनफरादी कोशिशों से नहीं होगा। ये तब होगा जब हम सारी कम्युनिटी एक आवाज़ बन के, एक यकजां हो के अपने बच्चों को जो पोलियो के ख़िलाफ़ वैक्सीन और कतरे पिलाएंगे, तो मेरे ख्याल में हम बहुत जल्द इस चीज़ के करीब पहुंच जाएंगे, वरना तो इस चीज़ का ख़ात्मा बहुत नामुमकिन होता है। इसकी मैं सिंपल मिसाल आपको ये दूँ, जैसे कम्युनिटी में अगर एक भी बच्चा कहीं पे रिपोर्ट होता है ना, तो उस बच्चे एक रिपोर्ट होने की वजह से वो पूरा इलाका एट रिस्क होता है, बिकॉज आपको पता है ये वायरस जो है ना बड़े फजले में जो है एक्सक्रीट होके वही आपको जो सीवरेज लाइंस में होते हुए, और जैसे आपको पता है हमारी कम्युनिटी का स्टैंडर्ड और जैसे वो बिलो पॉवर्टी लाइन, अमूमन हमारी कम्युनिटी को बहुत चंक अगर आप देखें तो बिलो पॉवर्टी लाइन अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वही बच्चा अगर बाहर जाएगा और उसी अनहाइजीनिक माहौल में वो खेलेगा कूदेगा तो डेफिनेटली वो 100% रिस्क पे है।
تو جب تک ان تمام چیزوں کے ڈائمینشنز کو ڈائنامک کو سمجھنے نہیں پائیں گی مائیں تو میرے خیال میں ہم اس میں کبھی بھی پھر کامیاب نہیں ہو پائیں اور گے. جو کمیونٹی لیڈ انیشیٹو ہے وہ ہمیشہ سے جو گورنمنٹ کی کوششیں ہیں ان کو ہمیشہ سپلیمنٹ کرتا ہے. انفارمیشن جیسے کہ میں نے کہا کہ اور کوآرڈینیشن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر عائشہ آپ پولیو سروائیور ہیں, کیا آپ ایکسپلین کریں گی, ہماری آڈینس کو بتائیں گی کہ آپ کے اوپر کیا بیتی اور آپ نے اس مرض کو کیسے شکست دے رہی ہیں اور ابھی بھی اس کا سامنا کر رہی ہیں اور یہ کتنی سنگین کس قدر خطرناک ہے؟ سب سے پہلے تو میں اپنی جو گفتگو ہے اس کا آغاز ایسے کروں گی کہ میں خود ایک پولیو سروائیول ہوں, لیکن میں لکیلی آپ کہہ دیں کہ میری پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو ایجوکیٹڈ تھے. اس چیز کو مجھے فیل نہیں ہونے دیا. تو انہوں نے جیسے میرے اور بہن بھائی ہیں تو ان سے زیادہ توجہ بلکہ مجھے دی. تشخیص کس وقت ہوئی اور کیسے پتہ چلا, کیا سمٹمز فیل کیا آپ نے؟ میں تو جیسے میری نالج کے مطابق ہے تو میں تو کافی چھوٹی تھی, تقریباً 1.5-2 سال کی تھی. تو اس وقت جو ہے تو مجھے پولیو ڈائگنوز ہوا تھا. شروع سے ایسا کچھ نہیں تھا. تو اس کے بعد جو ہے تو ایسے بھی کوئی بات نہیں کہ ویکسینیٹڈ نہیں تھی یا کوئی اور وجہ, تو ویکسین کے باوجود بھی مطلب پولیو افیکٹ ہوئی. چونکہ اس میں ویکسین کے حوالے سے بھی ہے کہ اس کو خاص انٹرولز کے بعد بار بار ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے, چونکہ یہ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ اس میں عمر بھی جو ہے کسی بھی حصے میں ہو بھی سکتا ہے, یہ آپ کی باڈی میں جس کا امیون سسٹم جو ہے ویک ہوتا ہے. بالکل ہاں جی, پہلے تو اس طرح ہوتا تھا کہ 5 ایئرس کا ڈیوریشن ہوتا تھا نا, اس میں یہ پوری ویکسینیشن کور ہوتی تھی. ابھی تو اس کو شاید 1 سال میں مکمل کر دیا گیا ہے. تو یہ چیز ذرا فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے نا آج کل کے دور میں. تو زندگی کا آپ کا کیا پھر پرسپیکٹیو بنا؟ آپ پولیو کے ساتھ آپ بڑی ہو رہی تھی, آپ کو یہ موذی مرض تھا, آپ نے اپنی ارد گرد کمیونٹی میں آپ نے کس طریقے کے تاثرات پائے؟ مطلب سب سے پہلے تو گھر میں جب بچے کی اسکولنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں سے پھر بندے کو تھوڑا فیل ہونا شروع ہوتا ہے نا یہ سب. تو جب میں اسکولنگ کی میری ایج آئی, میرے پیرنٹس نے مجھے ایک پرائیویٹ اسکول میں بٹھایا. تو وہاں پر ایک ٹیچر تھے, انہوں نے مشورہ دیا کہ یار یہ تو اسپیشل ہے, تو آپ اسپیشل بچوں کے اسکول میں اس کو بٹھائیں, یہ یہاں پر فیل کرے گی, یہ باقی بچوں کو دیکھے گی تو یہ فیل کرے گی. تو مجھے میری جو 5th تک ایجوکیشن ہے تو وہ اسپیشل ایجوکیشن سے میری اچھا ویسے آپ کی جد و جہد, آپ کی جو اسٹرگل ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کو داد دینی پڑے گی, آپ کی فیملی کو بھی داد دینی پڑے گی, انہوں نے آپ کو اتنا سپورٹ کیا. ڈاکٹر بلاول, اگر ہماری آڈینس کو آپ تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, باڈی کے اندر یہ والا جو وائرس ہے یہ انٹر کیسے ہوتا ہے, کس طریقے سے, کیا کیا پاسبلٹیز ہیں, احتیاط کہاں کرنی چاہیے, احتیاطی تدابیر بھی ذرا بتا دیجئے, اور اس کے علامات کیا ہیں وہ بھی بتا دیجئے. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. جہاں تک اس بیماری کی علامات کا ذکر ہو تو میرے خیال میں ہماری تمام ماؤں کو, ان بہنوں کو جو چائلڈ بیئرنگ ہیں, ان کو اس چیز کا بہت ضروری ہے کہ یہ پتہ ہو. کیونکہ ہمارے ہاں جو ولیجز میں ایک کانسیپٹ ہے, بچے ان کے اگر اس معذوری کے ساتھ کہیں ہو بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فیملی میں فلاں کا بچہ ایسے تھا, یہ موروثی چیز ہو سکتی ہے, یا ہم یہ کوئی جنات کی وہ اثرات ہو سکتے ہیں. تو ان توہمات کو اس بیماری کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک علامات کی بات ہے تو اس کی علامات اور بیماریوں سے قدرے مختلف نہیں ہیں. جیسے اس میں بھی بچے کو جو ہے بخار ہوگا, وامٹنگ, ساتھ میں بچہ جو ہے ہیڈ ایک اور نیک اسٹفنس کی کمپلینٹ کرے گا کہ گردن میری جو ہے نا وہ اس میں اکڑاہٹ ہے. سیکنڈلی جو بڑا سمٹم جس کے ساتھ بچے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا اگر بچہ چل رہا ہوگا تو ایک دم سے بیٹھ جائے گا, وہ چل نہیں سکے گا. ماں یہ اس کمپلینٹ کے ساتھ آئے کہ جی میرا بچہ چل رہا تھا, اب کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا. اگر بچہ بیٹھنے کے قابل تھا, جیسے بچے 6 ماہ پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو ماں اس کمپلینٹ کے ساتھ آئے کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ 6 ماہ پہ بیٹھ چکا تھا, اب 8 ماہ کا ہے, بیٹھ بھی نہیں سک رہا, وہ لیٹا ہوا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو بر وقت ڈائگنوز اور بر وقت تشخیص اور بر وقت رپورٹ, یہ ایک ایسا جہاد ہے کہ جو ہم کر کے اس موذی مرض کو بالکل جڑ سے پکڑ سکتے ہیں. جب تک ان نوٹسڈ کیسز اس کمیونٹی میں, اس معاشرے میں رہیں گے تو یہ اسی طرح بیماری پھیلتی جائے گی. باقی اس کے علاوہ اس کے سمٹمز میں کوئی ایسا مختلف چیز نہیں ہے. اس میں عموماً یہ ہماری کتابیں یہ کہتی ہیں کہ 1% جو ہے وہ irreversible پیرالسس میں چلے جاتے ہیں. بچہ اگر اس کی ایک ٹانگ افیکٹ ہوگی, وہ نس
جو ریڑھ کی ہڈی اور دماغ کا حصہ ہے اس کو متاثر کرتی ہیں. بیسیکلی نروس سسٹم پہ جا کے اٹیک کرتی ہیں, جو آپ کی نسیں ہیں. اگر اس نس کو اس نے افیکٹ کیا جو آپ کی ٹانگ کو سپلائی کر رہی ہے, ٹانگ کے مسلوں کو سپلائی کر رہی ہے, اگر وہ افیکٹ ہو گئے تو وہ پیرالسس میں چلی جائیں گے. 5 سے 10 کیسز اس میں ایسے ہوتے ہیں جو یہ وائرس جا کے بچے کے پھیپھڑے کو متاثر کر کے بچے کی ود ان سیکنڈ ڈیتھ کاز کر سکتا ہے. تو اس چیز کے ڈائمینشنز کو سمجھیے گا. یہ وائرس جو ہے بیسیکلی یہ ڈیڈلیسٹ وائرس ہے. اس سے ہمیں جتنا جلد ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کمیونٹی کو اس سب یکجا ہو کے ایک جہاد کے طور پہ اس چیز کے ہم خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس چیز کے خلاف ہم ہتھیار اٹھائیں. اور ہتھیار ہمارا کیا ہے؟ 2 قطرے جو کہ پولیو کے قطرے ہیں. بیسیکلی میں اس کو پولیو کے قطرے نہیں کہ میں زندگی کے قطرے اسے ضرور کہوں گا. اچھا ڈاکٹر بلاول نے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ پولیو کے قطرے زندگی کے قطرے ہیں, چونکہ اس کی وجہ سے آپ کی جان جانے کا خطرہ بھی ہے. ڈاکٹر عائشہ آپ کیا سمجھتی ہیں, چونکہ عالمی ادارہ صحت یہ کہتا ہے پاکستان میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس مرض کو شکست دینے میں وہ یہی ہے کہ والدین جو اپنے بہت ساری توہمات اور افواہوں کے اوپر یقین کر کے وہ اپنے بچوں کو پولیو ویکسین اور یہ نہیں لگواتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے یہ جو سارے کیسز آ رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گی کہ اویئرنیس نہیں ہے عوام میں. تو اس پہ جو ہے تو پیرنٹس کو جو ہے تو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, معاشرے میں اس کی اویئرنیس لانی چاہیے, کیونکہ وہ بندہ فیل کرتا ہے جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے نا. تو آپ اس سب سے گزری ہیں, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ والدین کو کس عمر میں بچوں کو قطرے پلانے چاہیے اور کیوں پلانے چاہیے؟ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور جو ہے تو پولیو کے قطرے پلائیں. جس طرح کی افواہیں آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ خاص کر جو یہ جو رورل ایریاز ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی کوئی سازش ہے یا کچھ, تو ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں ان کو سوچنا چاہیے, ان کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے. اچھا آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ پہلے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچیں, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اگر کوئی افواہیں چیزیں پریشان کر رہی ہیں ان کو آپ ویریفائی کریں, چونکہ ویریفیکیشن اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے اور انفارمیشن فلو جتنا اچھا ہوگا آپ اسی طریقے سے اس کو شکست دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. ڈاکٹر بلاول ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس میں بہت یہ ایک تو یہ بھی فیکٹر ہے کہ دور افتادہ علاقوں تک ایکسیس بھی کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے, کچھ جگہوں پہ سیکیورٹی چیلنجز بھی ہوتے ہیں. اس میں یہ کہ ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, انہوں نے جان کی بازی لگا کر یہ وہ لائک وہ ہراول دستہ بنے ہیں ہماری اس جنگ کے اندر. ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں بہت ضروری سوال ہے اور یہ ہے کہ پولیو ورکرز کی خدمات کو کوئی بھی جو ہے نا نظر انداز نہیں کر سکتا, چاہے وہ عام ورکر سے ایون پرووائڈر تک کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو کیونکہ میں نے جیسے اس سے پہلے بولا کہ یہ ہماری اجتماعی جہاد ہے اور اس میں ہر فرد جو ہے نا وہ ایک کی رول اس کا ہے. جہاں تک کیا کیا سٹیپس ہیں, کیسے ہم چیزوں کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, جیسے اب آپ کو پتہ ہے بیک ٹو بیک کمپینز آ رہی ہیں تو وہ اسی لیے ہو رہی ہیں کہ اسٹرینتھن کریں ہم روٹین جو پولیو ویکسینز ہے, امیونائزیشن ہے. سیکنڈلی جیسے میں نے بولا کہ ڈیٹیکٹ کریں ہم پولیو کے کیس کو ارلیئر سٹیج پہ, جب ہم ارلیئر سٹیج پہ ڈیٹیکٹ کر لیں سرویلنس ٹیم وہاں بھیجیں اور اس علاقے کو مطلب اس اور بچوں کو اس وائرس کے اثرات سے بچایا جا سکے. تھرڈ میرے خیال میں کہ بچوں کو اسکول میں ہم یہ تو کر سکتے ہیں جو رورل ایریا ہیں وہاں پہ ہینڈ ہائیجین کی اگر پریکٹس ایکسرسائزز ان کو کرا دیں تو بہت افیکٹو ہوگا, بیکاز یہ بیسیکلی وائرس جو ہے نا اوروفیکل ہے, آپ کے ہاتھ سے منہ میں جائے گا اور اس کو بولتے ہیں انٹیرو وائرس. یہ انٹیرو وائرسز وہ وائرسز ہوتے ہیں جو آپ کی بڑی آنت میں چھوٹی آنت میں جا کے افزائش پاتے ہیں اور وہاں پہ ریپلیکیٹ ہو کے آپ کے بڑے فضدے میں جو ہے ایکسکریٹ ہو کے آپ معاشرے کو متاثر کرتے ہیں. تو میرے خیال میں سب سے پہلے ہینڈ ہائیجین پہ ہمیں ایمفیسائز کرنا چاہیے. ہینڈ ہائیجین کے بعد ہمیں امپروو سینیٹیشن پہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے ہاں جتنے گھروں میں پانی آتا ہے ان کی پائپس کہاں سے گزر کے آتے ہیں, کہیں نالیوں میں گزر کے پرانے بوسیدہ پائپ ہوں گے, تو اس میں بھی اگر یہ چیزیں انفلٹریٹ ہو جائیں تو وائرس پہ یہ پوری کمیونٹی ایٹ رسک ہو سکتی ہے. اس کے بعد میں امپورٹنٹ پوائنٹ پہ یہ آنا چاہوں گا کہ مدر کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. جو یہ ہمارے پیریفریز میں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے میرے خیال میں ان کو یہ چاہیے اور کرتے بھی ہیں, لیکن اس چیز میں ذرا شدت لانی چاہیے کہ مدر کو اس بات پہ کنونس کریں کہ دیکھیں ان کو ایک تصویر بتائیں کہ یہ فلاں بچہ یہ زندگی میں اس کو سہاروں کی ضرورت ہے, یہ بچہ ہے جو بیچارہ چلنے کے لیے بھی اوروں کی مدد کا جو ہے نا محتاج ہے, اور پھر زندگی کے ہر معاملات میں وہ بچہ ساری زندگی محتاجی کی زندگی گزارتا ہے. تو میرے خیال میں ماؤں کو اس چیز کی ڈائنامکس ڈائمینشنز اور سیویریٹی کا
पता होना चाहिए, तब ही हम जाके इस चीज़ से जो है ना छुटकारा पा सकेंगे। और इसी मदद से ही हम जो ये मफरूज़े हैं, ये अफवाहें, मन घड़त प्रोपेगेंडा है, हम इसको भी शिकस्त दे सकते हैं। डॉक्टर आयशा, आपने इसके बावजूद भी अपने कैरियर जारी रखा, आपने अपनी ज़िंदगी के गोल्स जो हैं वो मांद नहीं पड़ने दिए, आपने अपनी जो ये बीमारी है इसको शिकस्त देने के साथ साथ अपने मुस्तकबिल की भी फ़िक्र की। आपने कैसे आपकी ये जो जर्नी थी इसमें आपने साथ साथ कैरियर पे भी फोकस किया और अभी भी आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस भी कर रही हैं, इस हवाले से आप कैसे देखती हैं इस सारी जर्नी को ओवरऑल? मुश्किलात तो हुई थी शुरू में, ज़ाहिरी बात है। स्कूल आने जाने में मतलब आपको एक परमानेंट एक हेल्पर चाहिए होता है जो आपके साथ बैग उठाए, आपको क्लास लेके जाए, वापस लेके आए, तो ये सारी चीज़ें देखी थी। और इसके अलावा हमारी सोसाइटी में लोग थोड़ा अजीब से देखते हैं इस चीज़ को। अच्छा, ये बड़ी एक इसमें आप ना तकलीफ़ होती है चीज़ देखकर कि आप माज़ूर अफराद भी हैं या पोलियो सर्वाइवर्स हैं या कोई किसी भी बीमारी से लड़ रहा है, तो उसके हवाले से लोग ऐसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, ऐसी मिथ्स होती हैं कि हम और ज़्यादा उसको फील करवाते हैं कि तुम्हें ये मसला है, बजाय इसके कि उसको कोऑपरेट करें और उसको ये फील कराएं कि इस चीज़ ये कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं है। बिल्कुल, हाँ, पॉजिटिविटी इंसान में होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है तो वो लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करके पॉजिटिव बातों को जो है तो अपने अंदर लाए और वो ये समझे कि जो ये मैं तो डिसेबल तो नहीं, मैं इनको डिफरेंटली एबल्ड कहती हूँ, ठीक है ना, स्पेशल पर्सन होते हैं। माशरे का तकरीबन 15% हिस्सा है स्पेशल पर्सन जो है, तो वो ख़ुद को जो है तो अगर हम ख़ुद को कमज़ोर समझते हैं या बेबस समझते हैं तो क्यों अपना दर्द दूसरों के सामने एक्सप्रेस करके उनको ये बताया जाए कि हाउ ब्लेस्ड दे आर। आपकी इंस्पिरेशन थी, आपने सोचा कि मैं अपनी मिसाल के ज़रिए कम्युनिटी को मोटिवेट करूंगी कि इस बीमारी को शिकस्त भी दी जा सकती है और साथ साथ अवेयरनेस का बायस भी बनूंगी कि ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए। कम्युनिटी को तो मैं यही कहूँगी कि असल जो माजूर होते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि असल माजूर वो होते हैं जो जहनी माजूर होते हैं, जो कुछ करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और आपकी मिसाल हमारे सामने है कि आपने किसी भी चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर बिलावल, बहुत सारी सजेशंस हैं कि कम्युनिटीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होने चाहिए, जैसे कि एक सजेशन ये भी है बहुत सारे दूर अफ्तादा इलाकों में ऐसी डिस्पेंसरीज होनी चाहिए जहाँ पे मुफ्त अद्वियात हों और वहाँ पर साथ में ये पोलियो के कतरे भी पिला दिए जाएं, चूँकि वहाँ पर एक आपकी एक एतमाद की फ़ज़ा भी बहाल होगी। आप क्या समझते हैं किस किस्म के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे ख्याल में देखिए इस चीज़ की डायमेंशंस को समझने की ज़रूरत है कि पोलियो के जो वैक्सीन्स हैं इसमें आप कोल्ड चेन बहुत की रोल अदा करती है। अगर आपके वैक्सीन कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है तो आपका ये वैक्सीन फिर काबिल इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। जहाँ पे एक तरफ ये फ़ायदा दे सकता है तो उल्टी तरफ आपको नुकसान भी दे सकता है अगर एक्सपायर्ड वैक्सीन किसी को दिए जाए। तो इन माओं को और जो वहाँ पे कम्युनिटी में ये पोलियो वर्कर्स हैं, डेफिनेटली उनको तो पता है, उनकी भी कुछ हद तक ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी कम्युनिटी को ये चीज़ अवेयर करवाएं कि आपके पास जब घर में पोलियो वर्कर आए कतरे पिलाने के लिए तो आप उसके कतरे की जो वैक्सीन है उसकी वायल को देखिएगा, क्योंकि उसके ऊपर आपको पता है एक कलर चेंजिंग वो लगाया होता है उन्होंने कि जब वो कलर चेंज हो जाता है इट मीन्स के वैक्सीन की अपनी अफादियत खो चुकी है, वैक्सीन की कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है, वैक्सीन एक्सपायर्ड है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली बैक टू बैक कंपेन्स जैसे चल रही हैं। थर्ड मैं ये कहूँगा कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और फोर्थ मैं ये कहूँगा चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी मुमलिकत में पैदा हुए और यहीं के ही जो है ना बाशिंदे हैं, यहाँ पे जब मेंबर से आवाज़ उठी तो मेरे ख़्याल में उसका बहुत बड़ा असर होना है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप हमारी ये जितनी नॉर्दर्न बेल्ट है जिसमें नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान तक जितने रीजनल एरियाज़ हैं, यहाँ के लोग आप देखिए बहुत रिलीजियस हैं और वो बहुत रिलीजन को जो है ना फॉलो करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे इन तमाम कंपेन्स के साथ साथ मेंबर से भी ये आवाज़ उठनी जिस दिन उठी कि ये आप लोग पिलाएं, और काफ़ी दफ़ा उठी भी है, जैसे हमारे पास फितवे मौजूद हैं कि चीज़ के हलाल होने के। तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ से इनको कन्वेंस किया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये भी एक अच्छा रोल अदा कर सकता है। मोर ओवर
مدر ایجوکیشن جب تک آپ ماؤں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, مائیں کنونس نہیں ہوں گی, مائیں قطرے نہیں پلائیں گی. اچھا, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ تمام سٹیک ہولڈرز, چاہے وہ اکیڈیمیا ہو, چاہے وہ ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہوں, یا چاہے حکومتی عہدیدار ہوں, اس کے علاوہ کمیونٹیز ان لارج ہوں, سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اس میں ہم سب کا کردار ہے, اور میڈیا کا کردار ہے, اور ہم سوشل میڈیا کی مدد بھی لے سکتے ہیں کہ وہاں پر ہم ایک ہر گھر تک پہنچے. تاکہ ڈاکٹر عائشہ, دیکھتے ہیں کہ ہم حکومت پاکستان ہے, ہمارے بین الاقوامی پارٹنرز ہیں, اس کے علاوہ ہماری کمیونٹیز ہیں, اور گراؤنڈ پہ ایک بڑا مربوط نظام پولیو کا موجود ہے. پولیو ورکرز نے اتنی جانیں اس پہ قربان کی ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ جو تمام جتنی بھی یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, اس کا رزلٹ جو ہے, ہم کتنی زیادہ فتح ہماری کتنی قریب ہے؟ انشاءاللہ فتح جو ہے تو وہ اب اتنی دور نہیں ہے, کیونکہ آج کل پیرنٹس جو ہے تو وہ موسٹلی زیادہ تر ایجوکیٹڈ ہیں, اور اس طرح کے جو اسپیشل لوگ ہیں تو وہ کافی اپنی زندگی میں آگے بڑھ بھی رہے ہیں. ڈاکٹر بلاول, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے, ایک مربوط پورا کا پورا پلان ہے, اگر ہم اپنا ہیلتھ انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ہم تھوڑا بہتر کر لیں, لوپ ہولز ایڈریس کر لیں, تو تب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ہر گھر تک پہنچ سکتے ہیں, ہم لوگوں کو کنونس بھی کر سکتے ہیں. چونکہ اگر ڈاکٹرز ہیں اور میڈیکل عملہ ہے, ان کا بڑا کنونسنگ قسم کا ان کا ایٹیٹیوڈ ہوگا, تو تب بھی لوگ قائل ہوں گے. جیسے اس سال بھی اگر میں بات کروں, ہمارے بلوچستان میں آج تک کی رپورٹ کے مطابق 10 کیسز بلوچستان میں ہو چکے ہیں, 2 سندھ سے آئے ہیں اور 1 پنجاب چکوال سے آیا ہے. سو اس ایئر کی بھی ہم بات کریں تو میرے خیال میں یہ دیکھیں, آپ کے دور افتادہ جو علاقے ہیں وہاں پہ پولیو ورکرز کے لیے اگر سیکیورٹی میئرز امپروو کیے جائیں. سیکنڈلی, جو کمیونٹی میں آپ کے ڈاکٹرز, جو میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہ بڑا اچھا رول پلے کر سکتے ہیں, جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس میں ڈاکٹر پیریفریز میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت اچھے طریقے سے وہ مائیں جو ان کے پاس بچے لے کے آتی ہیں, تو میرے خیال میں وہ بڑے اچھے طریقے سے کام اپنا کر سکتے ہیں, ماؤں کو کنونس کر سکتے ہیں. اور تھرڈ, حکومتی سطح پہ یہ ہے کہ وہاں پہ اپنی کوششوں کو مزید تیز کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, جیسے میری بہن نے بات کی کہ آج کل مائیں بہت ایجوکیٹڈ, لیکن پیریفریز میں اگر دیکھا جائے وہاں پہ تو بنیادی سہولیات تک بھی لوگوں کا جو ہے نا وہ رسائی نہیں ہے. جیسے وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو سوشل میڈیا کا اتنا علم ہی نہیں ہوگا. سو اویئرنیس کے لیے وہاں پہ میرے خیال میں جو ریڈیو پہنچ رہا ہے اس میں بھی ہمیں تھوڑا بہت کرنا چاہیے, جو الیکٹرانک میڈیا ہے تھوڑا بہت وہاں پہ اس کو ہمیں, کیونکہ سوشل میڈیا وہاں پہ ایٹ لیسٹ اتنا میرا نہیں خیال کہ ایکسیس وہاں پہ ہے اور لوگ یوز کرتے ہیں. یہ آواز ماؤں تک پہنچانے کے یہ 3 ذرائع ہیں. کوئی پمفلٹ ہونے چاہیے, اور کمیونٹی میں جو ریجنل ہمارے یہ جو ناظمین ہیں, کونسلرز ہیں, ان کو بھی مل کے اپنے حجروں میں یہ بات ڈسکس کرنی چاہیے کہ یہ چیز کی افادیت کیا ہے. وہاں پہ ان کے مشران کو بلایا جائے, اور اس چیز پہ جب ہمارے بڑے کنونس ہوں گے, جب ہمارے بزرگ کنونس ہوں گے, وہ بات گھر تک جائے گی, تب مائیں اپنی بچوں کو قطرے پلائیں گے. میں اپنے مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہمارے مہمانوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو پولیو ویکسین کے قطرے ہیں یہ زندگی کے قطرے ہیں, چونکہ 200 میں سے ایسا کوئی ایک کیس ہوتا ہے جس میں پولیو وائرس بچوں کے پھیپھڑوں کے اوپر اٹیک کرتا ہے, جس سے آپ کی فوراً موت واقع ہو جاتی ہے. تو اگر اتنی زیادہ یہ مہلک بیماری ہے, اس کے خلاف صرف ایک ڈیفنس شیلڈ آپ کے پاس ہے, وہ پولیو ویکسین ہے. پولیو کے قطرے پلانا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ یہ رسک فیکٹر زندگی کی ہر عمر میں رہتا ہے, اور ہر کچھ انٹرول کے بعد ان قطروں کو پلانا بہت ضروری ہوتا ہے. چونکہ اگر کمیونٹی کے اندر کسی بھی سیمپل کے اندر پولیو وائرس کی تشخیص ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری کمیونٹی جو ہے وہ رسک کے اوپر ہوتی ہے. اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ حکومتی کوششیں تو جاری ہیں, ہمارے بین الاقوامی پارٹنرز اور ہمارا ایک بہت ہی مربوط قسم کا نظام ہے اس بیماری کو شکست دینے کے لیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی کے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے اکیڈیمیا ہے, ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں اور میڈیا ہے, جیسے ہم اپنا کردار پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہر گھر میں ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ جو بے بنیاد قسم کی یہ خبریں ہیں, مفروضیں, افواہیں ہیں, پروپیگنڈا ہے, اس کے اوپر بالکل بھی توجہ نہ دیں, بلکہ اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. چونکہ زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے صرف ایک اس کے پاس ڈیفنس میکنزم, ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جو پولیو ویکسین ہے وہ کام کرے گی اور آپ کے بچے کو اس طریقے سے بچائے گی. پاکستان جو ہے دنیا کے ان 2 ممالک میں شامل ہے ابھی بھی جو کہ اس بیماری کے خلاف لڑ رہے ہیں, مگر ہم پرعزم ہیں کہ ہم نے اگر کووڈ-19 کو شکست دی تھی, پوری قوم نے ایز اے ون یونٹ ایک ملی جذبے کے ساتھ پوری قوم یونائٹڈ ہو کر ہم نے اس جنگ کو جیتا تھا ہم نے. تو اب جو یہ پولیو وائرس ہے اس کے خلاف بھی فتح زیادہ دور نہیں ہے. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.